بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی ہاں، آپ نے درست سنا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر یعنی ہمارے احمد شریف بھائی نے آج جو فرمایا کہ کے پی کے میں جان بوجھ کر دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو جگہ دی گئی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آئیے آج ہم آپ کو ثبوتوں کے ساتھ پیش کر 23 جولائی 2022 کو ایک ملٹری بیٹھک ہوئی تھی جس میں ملٹری ہبلز آن فرائیڈے ڈسکسڈ پیس ٹاک وتھ دا بین تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی اینڈ ڈیسائیڈڈ ٹو پرسیو دا میٹرز ان اکارڈنس وتھ دا کمپریہنسو سیکورٹی اسٹریٹجی۔ ہاں، تو یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہی تھی جو عمران خان یعنی 10 اپریل 2022 کو عمران خان کی حکومت گرا دی گئی تھی۔ اس کے بعد یعنی جولائی یعنی 7ویں مہینے میں، چوتھے مہینے میں عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی تھی اور 7ویں مہینے میں یہ ایک ہائی آفیشلز کا ہرڈلز بیٹھا تھا اور ڈسکس کیا تھا، اور جو بین یعنی پاکستان تحریک طالبان پاکستان میں موجود تھی اس سے پیس ٹاک کیے جا رہے تھے۔ آئیے رانا ثناء اللہ کی زبانیں بھی سن لیتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ 7 جولائی 7 تاریخ کو 2022 کو ایک ٹویٹ کرتے ہیں جو کہ آج بھی وائرل ہے ٹویٹر پر، یعنی دا پارلیمنٹری کمیٹی آن نیشنل سیکورٹی unanimously agreed to continue talk with تحریک طالبان پاکستان TTP. All the politicians attending the meetings agreed on having a dialogues with the PAN outfit. All proceedings will be supervised the parliament. اچھا، یہ تھے رانا ثناء اللہ جو کہ اس وقت حکومت کا حصہ تھے، یعنی پی ڈی ایم حکومت کا حصہ تھے۔ چوتھے مہینے 2022 میں عمران خان صاحب کی حکومت کو گرا دیا گیا تھا اور 7ویں مہینے 7 تاریخ کو یہ بیان رانا ثناء اللہ نے دیا تھا۔ تو آج کی جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی، صرف عمران خان صاحب کا نام نہیں لیا گیا، باقی سارے الزام گھما گھما کے اڈیالے کی طرف ہی جا رہے تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا قوم سو رہی ہے؟ آئیے عمران خان صاحب کی بیانیں بھی سن لیتے ہیں کہ دہشت گردوں کے بارے میں عمران خان صاحب نے بار بار کیا عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا کہ بار بار مجھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ یعنی باجوہ کی جانب سے کہا گیا، جب یہ دور تھا 2021 میں، کہ خان صاحب نے کہا کہ 2021 میں اس وقت کی فوجی قیادت یعنی جنرل باجوہ نے ہتھیار پھینکنے والے دہشت گردوں کو واپس بسانے کا منصوبہ پیش کیا تھا، مگر اس منصوبے کو خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں کے ہمارے منتخب نمائندوں نے مسترد کیا تھا۔ یعنی یہ وہی نمائندے تھے، یعنی کیبنٹ کا حصہ ہمارے مراد سعید بھائی تھے۔ اس منصوبے پر ہمارے دور میں عمل نہیں ہوا، لیکن اب حقائق کے برعکس تحریک انصاف کی حکومت پر یہ سراسر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے کہ ملک میں دہشت گردی اس دور میں بسائے گئے دہشت گردوں کی وجہ سے پیدا ان کی وجہ سے ہوئی ہے۔ قوم کو بتایا جائے کہ کون سے دہشت گرد کب اور کہاں اور کیسے بسائے گئے۔ اچھا، عمران خان صاحب نے بار بار اپنی اسٹیٹمنٹ بہت ہی کلیئر انداز میں کہی ہے، اس ملک میں عاصم لا چل رہا ہے، قانون کانسٹیٹیوشن نہیں چل رہا، یہ سول صرف حکومت کا فیس ہے، اس کے پیچھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کمپلیٹلی ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہر ادارے کو کنٹرول کر رہی ہے، جس کی مثال خان صاحب نے یہ واضح بیان کیا تھا کہ میں گزشتہ 2 دہائیوں سے دہشت گردی سے نمٹنے کی واضح حکمت عملی بیان کرتا رہا ہوں۔ اسی حکمت عملی کے باعث تحریک انصاف کے 3.5 سال دور حکومت میں دہشت گردی بہت حد تک قابو تھی۔ اچھا، آئیے ڈی جی آئی ایس پی آر عمران خان صاحب کو ریاست پاکستان کی طرف سے جاری دہشت گردی کے خلاف آپریشن جو ایک جھوٹا، فرضی اور من گھڑت بیانیہ بنایا جا رہا ہے اور شہداء اور افواج پاکستان اور پولیس کی قربانیوں کی تصدیق کی جاتی ہے، یہ اس سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ کے مضمون قائم کی عکاسی ہے۔ یہ جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہے، اس کے ساری دہشت گردی کا یہی سیاسی اور مجرمانہ الزام دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں سیاست میں نہ لائیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بیان دیا تھا۔ اچھا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بیان دیا، اور آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں مارچ 2010 کا واقعہ، جب نواز شریف اور سٹنگ سی ایم پنجاب یعنی شہباز شریف اس کے چھوٹے بھائی بیٹھ کر یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ آئیں ہم ٹی ٹی پی سے مذاکرات کرتے ہیں، اور آج
DGISPR साहब फरमा रहे थे कि दहशतगर्दी बातों से नहीं बल्कि लातों से मानेगी। आइए हम आपको बताते हैं द स्पेयर US तालिबान ब्रदर्स शहबाज शरीफ लेफ्ट एंड हिज ब्रदर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, ये 2010 मार्च 16 2010 की बात है। द चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस शहबाज शरीफ इज अंडर फायर फॉर आस्किंग तालिबान नॉट टू अटैक हिज होम प्रोविंस इन टेरिबिन। हालिया वाक़यात को देखते हुए खान साहब ने अभी अडियाला जेल से पैगाम भेजा है कि मिलिट्री ऑपरेशन के नतीजे में कोलेटरल डैमेज यानी सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। अगर फौजी जवान शहीद हो रहे हैं तो वो भी पाकिस्तानी, अगर सिविल लोग मारे जा रहे हैं तो वो भी पाकिस्तानी। यानी ताकत का इस्तेमाल किसी भी चीज़ को हल करने के लिए काफ़ी नहीं होता। यानी अवाम को इंतकाम। खान साहब ने यह भी कहा कि अगर अवाम बगावत करती है तो वो हथियार उठाती है, यानी वो मजबूर होकर हथियार उठाती है, और यूँ ये सिलसिला बद से बद होता चला जाता।